ہماری روایتوں میں شیخ صدوق کی کتاب کمال الدین، شیخ توسی کی کتاب غیبت میں اور بہت سارے مقامات پر اہل بیت علیہم السلام سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ولی عصر کے ظہور سے پہلے مومنین کے لیے ایک حیرت آور اور دگرگونی کا زمانہ آئے گا۔ شیطان اور شیطان کی مشینیں اپنی تمام قوتوں کے ساتھ، اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ مومنین پر حملہ کریں گی، ان کے اعتقادات پر حملہ کریں گی، ان کے دین پر حملہ کرے گی۔ روایت میں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ وہ غیبت اور طولانی سرگردانی کے بعد ظہور کرے گا، اور اس کی غیبت کے دوران کوئی بھی اس کے دین پر باقی نہیں رہے گا سوائے مخلصوں کے کہ ان کی روح یقین سے متوسل ہوگی۔ وہ لوگ کہ جن سے خداوند عالم نے ہماری ولایت کے پیمان کو باندھا ہے اور ایمان کو ان کے قلبوں کے اندر قرار دیا ہے اور اپنی روح کے ساتھ اس کی تصدیق کی ہے۔ بہت سارے ہوں گے جو اس دورانیوں میں ضلالت اور گمراہی کی طرف چلے جائیں گے سوائے مخلص لوگوں کے کہ وہ لوگ جو دین پر کسی لالچ کی بنا پر عمل نہیں کرتے، دین کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کوئی بھی دین پر باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے میں شیطان پیچیدہ الجھے ہوئے حملے کرے گا۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق شیطان جن ہے۔ جس طرح زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح جن کے بھی فہم و شعور میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کا انسان 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے کے انسان کے مقابلے میں علم و آگاہی کے لحاظ سے زمین سے آسمان تک کا فرق رکھتا ہے، اور ان دونوں کے تجربوں میں فرق ہے، جن بھی اسی طریقے سے ہیں، وہ بھی اسی طرح ترقی کر رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے علم اور تجربے میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے فہم و شعور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آج کا شیطان 100 یا 1000 سال پہلے کے شیطان سے بہت فرق رکھتا ہے۔ ان کے نقشے، ان کے پروگرام بہت مشکل اور الجھے ہوئے ہیں۔ شیطان حقیقت میں موجود ہے، ایک خیالاتی موجود نہیں ہے، ایک حقیقی موجود ہے جس کے پاس پروگرامز ہیں، نقشے ہیں، رائے حل ہیں، فارمولز ہیں، حربے ہیں، اور وہ لشکر کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اکیلا حملہ نہیں کرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر شیطان میں سے کوئی کوتاہی کرتا ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اسے قتل کر دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ مذاق نہیں شیطان کا، وہ سنجیدہ طور پر اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے، اپنی تمام قوت اور طاقت کو استعمال کر رہا ہے، نہ تھکنے والا ہے۔ صرف انبیاء یا اولیاء نہیں ہیں کہ جو اپنے کاموں سے نہیں تھکتے تھے، لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے زحمتیں برداشت کرتے تھے۔ شیطان بھی بالکل انبیاء اور اولیاء کی طرح کام کرتا ہے، اپنے مشن پر کام کرنے کے لیے وہ تھکتا نہیں ہے۔ بعض اسلام دشمن کا کہنا ہے کہ وہ دن میں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ وہ 18 گھنٹے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے ہٹا دیں۔ جب ان سے انٹرویو کیا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگ دن میں 18 گھنٹے یہ کام کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے خدا کے لیے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں؟ ابلیس کے جو تھکتا نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا شیطان بھی کبھی سوتا ہے؟ تو ایک عالم نے جواب دیا، اگر شیطان سوتا تو اس کے ہاتھوں سے ہم سکون میں آ جاتے۔ لہٰذا ہمارا دشمن نہ سوتا ہے اور نہ تھکتا ہے۔
مرحوم آیت اللہ شیخ مرتضی زاہد کے بہت بہترین انسان تھے، تقریباً 60 سال پہلے زندہ تھے۔ امام خمینی انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ حقیقت میں ایک زاہد انسان تھے، تہران میں رہتے تھے۔ امام خمینی کبھی کبھی ان کے پاس جاتے تھے تاکہ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکیں۔ نماز کے بعد کچھ باتیں کرتے تھے اور ان کا دستور یہ تھا کہ وہ روایتیں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ بروجردی نے ان کو دعوت دی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، آپ قم تشریف لائیں اور مجھے نصیحت کریں۔ اور وہ قم آتے ہیں اور ان کے لیے ایک روایت کو بیان کرتے ہیں۔ خود آیت اللہ بروجردی بھی بہت بہترین انسان تھے، اور جب ان کے لیے روایت کو بیان کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ بعض اوقات وہ لوگ جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ محسوس کرتے ہیں کہ 2-3 دن سے ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کا خیال کسی اور طرف ہے، وہ پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے ایک نے ان سے پوچھا کہ 3-4 دن سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ پریشان ہیں، آپ کا خیال کسی اور کی طرف ہے۔ آیت اللہ شیخ مرتضی زاہد کہتے ہیں کہ ہاں میں پریشان ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کو پڑھا اور اس روایت نے مجھے پریشان کر دیا۔ مجھے سکون نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اہل یقین تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پر یقین رکھتے تھے۔ کہا کہ میں نے پیغمبر سے ایک روایت پڑھی ہے کہ اس نے مجھے پریشان کر دیا، اور وہ روایت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، تمہیں جتنی تعداد میں ہدایت کے راستے معلوم ہیں، شیطان بھی اتنی تعداد میں گمراہ کرنے کے راستوں کو جانتا ہے۔ جتنی تعداد میں تمہیں معلوم ہے اسے بھی معلوم ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ہاتھ تھامنے اور ہدایت کے کتنے طریقوں کو جانتے ہیں، وہ اس کام کے استاد ہیں۔ اس کے بعد آیت اللہ شیخ مرتضی زاہد کہتے ہیں کہ وہ موجود جو ہماری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس طرح سے اس نے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے کہ ہماری جانوں کے پیچھے ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں پریشان نہ ہوں۔ بہرحال شیطان آخری زمانے میں حیرت اور سرگردانی ایجاد کرے گا، اس کے دینی یقینوں اور اعتقادات میں شک و شبہ ایجاد کرے گا، دینی اخلاق کو نشانہ بنائے گا، اور مومنین لڑکھڑائیں گے، شک میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ زمانہ بہت سخت زمانہ ہے۔ شیطان نے انبیاء کے کاموں پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر ہم تو بہت آسانی سے اس کی جال میں پھنس سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ شیطان انبیاء پر تسلط نہیں رکھتا ہے، لیکن انبیاء کے ساتھیوں پر ضرور تسلط رکھتا ہے، اس کے شیعوں پر ضرور تسلط رکھتا ہے۔ شیطان امیر المؤمنین علیہ السلام پر تسلط نہیں رکھتا، لیکن خوارج پر تسلط رکھتا تھا کہ جب جنگ صفین میں امیر المؤمنین علیہ السلام مالک اشتر کی بدولت معاویہ کے خیمے سے 1 قدم کے فاصلے پر تھے تو شیطان نے خوارج میں نفوذ کیا۔ اس وقت تک امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے وہ لوگ، ابھی خوارج نہیں ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو عاص اور دوسرے لوگوں نے قرآن کو نیزے پر اٹھایا کہ ہم قرآن کی پناہ میں ہیں، اب امیر المومنین علیہ السلام کے مد مقابل پر آ گئے کہ آپ قرآن سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور امیر المومنین کو اجازت نہیں دی کہ وہ شر کو اس کی جڑوں سے کاٹ دیں۔ شیطان امام زمانہ پر تسلط نہیں رکھتا ہے، لیکن امام زمانہ کے ماننے والوں پر تسلط رکھتا ہے، امام زمانہ کے شیعوں پر تسلط رکھتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے غافل کر دے،
اس کو یہ بھلا دے کہ اس کے زمانے کے امام کو اس کی ضرورت ہے، اسے اپنے ظہور کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے، امام زمانہ کو مدد کی ضرورت ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ مومنین کے ذہنوں سے یہ بات نکال دے تاکہ ظہور دیر سے دیر تک ہو۔ شیطان نے انبیاء اور اولیاء کے کاموں میں بھی حملہ کیا، کیونکہ انبیاء اور اولیاء بھی اپنے کاموں کو اپنے ساتھیوں کے ذریعے انجام دیتے تھے۔